ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سورج اپنے عروج پر تھا اور اس کی تپش شہر کی گلیوں کو جھلسا رہی تھی۔ سڑکوں پر دھوپ کے سائے ناچ رہے تھے۔ گرمی کی تھپیڑوں سے بچنے کے لیے ہر زیرو اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف رواں دواں تھا۔ مہرین جو قریبی سکول میں ٹیچنگ کر کے واپس اپنے گھر جا رہی تھی، اپنے کندھے پر بیگ لٹکائے، دوپٹہ سر پر جمائے تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر ہلکے پسینے کی نمی چمک رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر اپنے خیالات میں گم تھی۔ گاڑیوں کے ہارن، بچوں کی آوازیں اور دور کہیں سے آتی اذان کی صدا، یہ سب کچھ اس ماحول کو حقیقی بنا رہا تھا۔ گلی ایک دم سنسان سی تھی اور تبھی اچانک ایک سیاہ رنگ کی بند وین اس کے عین سامنے آ کر زور سے بریک لگا کر رکی۔ مہرین ایک دم رک گئی، چونکہ قدم پیچھے ہٹانے والی تھی کہ اچانک دونوں طرف کے دروازے کھلے اور دو سیاہ لباس میں ملبوس، بلند قامت، گہرے چشمے پہنے سیاہ فام گارڈز گاڑی سے اترے۔ ان کے چہرے جذبات سے عاری تھے، جیسے مشین ہو۔ کون ہو تم لوگ؟ مہرین کا دل ایک دم دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، لیکن اگلے ہی لمحے ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا، جبکہ دوسرا گارڈ تیزی سے اس کے منہ پر ایک سفید رومال رکھ چکا تھا۔ نہیں، چھوڑو مجھے، وہ چیخنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کلوروفارم کی تیز خوشبو نے لمحوں میں ہی اس کی سانسیں بند کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کی مزاحمت ماند پڑنے لگی، ہاتھ پیچھے جھولنے لگے، نظر دھندلانے لگی۔ وہ اپنے گرد سب کچھ گھومتا محسوس کر رہی تھی۔ خالہ، اس کے لب ہولے سے ہلے اور پھر وہ ایک جھٹکے کے ساتھ گارڈز کی گرفت میں لڑکھڑاتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ گارڈز نے بغیر وقت ضائع کیے چابک دستی سے اسے اٹھایا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ ایک گارڈ نے اس کا بیگ اٹھایا اور گاڑی میں پھینک دیا۔ پھر دونوں دروازے بند ہوئے اور گاڑی پوری رفتار سے آگے بڑھ گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سڑک پر صرف اس کی چپل ایک طرف گری ہوئی تھی، جو اس کے بے بس ہونے کی خاموش گواہ تھی۔ گاڑی کے اندر اے سی کی آواز گونج رہی تھی۔ مہرین بے ہوش حالت میں بے حس پڑی تھی، جبکہ ایک گارڈ فون پر کال کر رہا تھا۔ سر، پیکٹ ہمارے پاس ہے۔ جی بالکل، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ہم اگلے مقام پر پہنچ رہے ہیں۔ گاڑی تیزی سے شہر کے شور و غل سے دور کسی انجانی راہ کی جانب بڑھنے لگی، اور مہرین کی قسمت ایک نئے خطرناک موڑ پر آ پہنچی تھی، جہاں سے واپسی شاید اتنی آسان نہ ہوتی۔ یہ کڈنیپنگ صرف جسم کی قید نہیں تھی، یہ اس کے اعتبار، اس کی عزت اور اس کے اعتماد کا امتحان تھا۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی مدھم سی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، در و دیوار اجنبی اور پراسرار لگ رہے تھے۔ مہرین کی پلکیں دھیرے دھیرے حرکت میں آئیں، جیسے کسی گہرے خواب سے بیدار ہو رہی ہوں۔ ذہن ابھی مکمل طور پر بیدار نہیں تھا، جسم بوجھل اور گردن میں ہلکی سی درد تھی۔ کچھ لمحے اس نے چھت کو خالی نظروں سے دیکھا، پھر جیسے دماغ میں دھند چھٹی اور حقیقت کی لہر نے حملہ کیا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کہاں ہوں میں؟ اس کے لبوں سے مدھم مگر لرزتی آواز نکلی۔ حواس باختہ سی وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ کمرہ چھوٹا تھا لیکن سجا ہوا، قالین بچھے تھے، دیواروں پر شوخ پردے اور ایک طرف خوبصورتی سے سجے آئینے اور سنگھار میز۔ یہ کوئی عام کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر نے اس کے جسم کو جکڑ لیا۔ نہیں، یہ سب کیا ہے؟ وہ بڑبڑائی اور فوراً دروازے کی طرف لپکی۔ دروازے کو زور سے کھینچا، دھکیلا، مگر وہ بند تھا۔ باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ کسی کو مدد کے لیے پکارو، اس کے دل نے مشورہ دیا، مگر گلا خشک تھا، آواز نکلنے سے پہلے ہی سانس اٹک گئی۔ وہ بدحواسی میں کمرے کے دوسرے کونے کی طرف دوڑی، جہاں کھڑکی پر بھاری پردہ لگا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پردہ ہٹایا، جیسے کوئی آخری امید باقی ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ امید ایک بھیانک حقیقت میں بدل گئی۔ باہر روشنیوں سے سجی ایک وسیع چھت تھی، جہاں کہکے گونج رہے تھے۔ کئی مرد حضرات تکیوں پر نیم دراز بیٹھے تھے۔ سامنے کئی لڑکیاں بھڑکیلے لباس پہنے ناچ رہی تھیں۔
بدن کی نمائش، ہنسی مذاق، تالیوں کی گونج اور ایک گھناؤنی محفل۔ یہ منظر کسی بھی شریف و نفس لڑکی کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ مہرین کی سانس رک گئی۔ اس نے ایک دم اپنے منہ پر ہاتھ رکھا جیسے اپنی چیخ روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، آنسو خود بخود رخساروں پر بہنے لگے۔ یا اللہ، یہ کہاں آ گئی ہوں میں؟ وہ دبے دبے لہجے میں بربرائی اور پھر دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ اس کے پیر لڑکھڑائے اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے یہاں سے نکالو، کوئی ہے؟ مجھے میرے گھر جانا ہے۔ اس کی سسکیاں اب چیخوں میں بدل رہی تھیں۔ ہر سسکی میں بے بسی تھی، ہر آنسو میں سوال۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کام سی دوپہر کا اختتام اس بھیانک رات پر کیسے ہو گیا۔ وہ تو صرف گھر جا رہی تھی، اور اب یہاں ایک کوٹھے کے کمرے میں تماش بینیوں کی محفل کے سامنے اس کی دنیا اجڑنے کو تھی۔ کمرے کی دیواریں اس کے دکھ کی گواہ بن چکی تھیں اور اس کی چیخیں ان اندھیری راہوں میں گم ہو رہی تھیں جہاں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ کوٹھے کے سب سے اندر والے کمرے میں نیم اندھیرے اور سرخ روشنی کی لطیف جھلک میں دو سائے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مہنگی سی سگار کی مہک، گہرے عطر کی خوشبو اور دیواروں پر لٹکے جھاڑ فانوس اس جگہ کی خستہ حالت کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ مخملی صوفے پر نیم دراز بیٹھا وہ مرد وجاہت کا مجسمہ لگ رہا تھا۔ سفید سرخ رنگ، نوکیلی تراشی ہوئی ناک، تیکھے نقوش، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں شفافیت کا عکس۔ یہی شعیب خانزادہ تھا، دبئی، دوحہ، کراچی، تینوں جگہوں کا ناجائز کاروبار سنبھالنے والا ایک بااثر انسان۔ سامنے رکھی میز پر وہ سگار انگلیوں میں گھما رہا تھا جب اس نے نظریں تارا بائی پر مرکوز کی، جو ایک عمر رسیدہ مگر چالاک عورت تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل شعیب کی حرکات کو جانچ رہی تھیں۔ 2 دن بعد میرے کچھ خاص دوست دبئی سے آ رہے ہیں، شعیب کی آواز گونجی، مدھم مگر پراثر۔ یہ ڈیل میرے لیے بہت اہم ہے۔ میں انہیں ایک ایسی رات دینا چاہتا ہوں جو وہ عمر بھر نہ بھول سکیں۔ تارا بائی نے معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور بولی، آپ حکم کریں صاحب۔ مگر 2 لڑکیاں خاصی حسین اور انچھوئیں۔ شعیب نے سگار ہونٹوں تک لے جا کر ایک کش لیا اور دھواں تارا بائی کے چہرے کی طرف چھوڑتے ہوئے بولا، بہت خوبصورت، اور ہاں، انچھوئی۔ پہلی بار کی تازگی ہون میں اس کی آواز میں گہرائی کے ساتھ ساتھ خباثت جھلک رہی تھی۔ تارا بھائی توڑا آگے ہو کر بولی، صاحب، ہم سب بندوبست کر دیں گے، مگر ہمیں کیا ملے گا؟ تھوڑا سا ہمارا ہاتھ بھی تو گرم کر دیجیے۔ شعیب کی نظریں یکدم سخت ہو گئیں۔ زبان سنبھال کر بات کرو تارا بائی، لمحہ بھی نہیں لگے گا تمہارے اس عذاب خانے کو مٹی میں ملاتے۔ یہ جو کوٹھا تمہاری سانسیں کھینچتا ہے وہی تمہاری قبر بھی بن سکتا ہے۔ تارا بائی کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ فوراً ہاتھ جوڑ کر آواز میں نرمی لاتے ہوئے بولی، ارے صاحب، آپ برا مان گئے۔ ہم تو بس مطلب یہ کہ آپ کے حکم کے مطابق لڑکیاں دیں گے۔ بس تھوڑا سا ہماری بھی خبر گیری ہو جائے تو ہم زیادہ دل سے خدمت کریں گے۔ شعیب کی سرد نظریں اس پر جمی رہیں۔ پھر اس نے سگار بجھا کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، جو چاہیے وہ سب مل جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ جو مانگا ہے وہی چاہیے، وہی معیار، وہی تازگی۔ تارا بائی جلدی سے بولی، جی صاحب، بالکل ویسا ہی ہوگا۔ آج ہی 2 لڑکیاں آئی ہیں، نئی حسین، بالکل آپ کے معیار کی۔ ان کو آپ کے فارم ہاؤس پہنچا دیا جائے گا وقت پر، آپ بے فکر رہیں۔ شعیب نے بغیر کچھ کہے سر ہلایا، اپنی کلائی پر سجی مہنگی گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور روب سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا جیسے فیصلہ سناتا ہوا کوئی جج ہو۔ تارا بھائی اس کے پیچھے سر جھکائے کھڑی رہی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمایاں تھیں، جیسے موت اس کے دروازے پر آ کر واپس پلٹی ہو۔ صبح کے ہلکے ہلکے اجالے نے کمرے کی دیواروں پر اپنا رنگ بکھیرنا شروع کیا تھا۔ باہر کوٹھے کے صحن میں ہنوز سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رات کی محفل کے آثار اب بھی باقی تھے، مگر سب کچھ جیسے لمحے بھر کو تھم چکا تھا۔ کمرے کے کونے میں مہرین سمٹی سی بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے بکھرے ہوئے، چہرہ زرد اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔
وہ کمر کی طرف اپنی ٹانگیں لپیٹے دیوار سے ٹیک لگائے گمسم بیٹھی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو بھیانک مناظر ابھرتے، کھولتی تو اجنبی ماحول، بند دروازہ اور خاموش دیواریں۔ اسے نہیں معلوم تھا کتنی دیر گزر چکی تھی، کب دن چڑھا کب رات ہوئی۔ پیٹ کی شدید بھوک، ذہن کا انتشار، دل کا خوف، سب ایک ساتھ جیسے اس پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ اچانک دروازے کی کنڈی گھومی، ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ وہ سنہرے اور چمکدار لباس میں تھی، جس پہ جھلملاتے ہوئے موتی اور نگینے لگے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی اور ہاتھ میں کھانے کی ٹرے۔ لڑکی خاموشی سے آگے بڑھی، ٹرے زمین پر مہرین کے سامنے رکھ دی اور پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ مہرین اسے حیرانی سے دیکھا، جیسے کوئی آسرا دکھائی دیا ہو۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ مہرین کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں بے یقینی اور خوف لرز رہا تھا۔ تم لوگ کون ہو؟ یہ جگہ کون سی ہے؟ لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی، مگر آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا۔ یہ جگہ، اس نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ عذاب خانہ ہے۔ یہاں وہ لڑکیاں آتی ہیں جنہیں بیچا جاتا ہے، جسم بیچنے کے لیے۔ مہرین بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ نہیں، اس نے چیخ کے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، تم لوگ میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے، میں پولیس میں شکایت کروں گی، مجھے یہاں سے جانے دو۔ لڑکی نے ایک لمحے کو مہرین کو دیکھا، پھر آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اب کہ اس کے لہجے میں مصنوعی نرمی تھی، جیسے کسی جلتے زخم پر نمک چھڑکا جا رہا ہو۔ میری مانو تو دماغ کو ہر چیز کے لیے تیار کر لو، یہاں چیخنے رونے دہائی دینے سے کچھ نہیں ملتا، صرف درد، اور وہ بھی ایسا جس کا کوئی مول نہیں۔ وہ رک کر بولی، کھانا کھا لو، کل سے بھوکی ہو، تمہیں ہوش بھی ہے، اسی وقت آیا ہے، کمزوری ہوئی تو اور زیادہ تکلیف برداشت کرو گی۔ مہرین کے آنسو بہنے لگے، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر لفظوں نے زبان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس نے بامشکل ہاتھ بڑھا کر لڑکی کو روکنے کی کوشش کی، رکو پلیز، مجھے یہاں سے جانے دو، مگر وہ لڑکی جیسے کچھ سن ہی نہ رہی ہو، پیچھے مڑی، قدم باہر نکالے اور ایک ہی جھٹکے میں دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کی کنڈی کی آواز نے مہرین کے اندر جیسے سب کچھ بند کر دیا ہو۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی، دل کی دھڑکنیں بڑھتی گئیں اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ اس نے اپنی کمر دیوار سے لگائی اور پھسلتی ہوئی نیچے بیٹھ گئی۔ اب ہر چیز دھندلا رہی تھی، بس ایک سچ ابھر رہا تھا، اسے قید کر لیا گیا تھا، ایک بھیانک قید میں۔ دروازے کے پاس ساکت بیٹھی مہرین کی آنکھوں سے آنسوؤں کی قطار چپ چاپ بہتی جا رہی تھی، آنکھوں میں وحشت، دل میں درد اور ذہن میں طوفان برپا تھا۔ ایک لمحے کو وہ خود کو مکمل طور پر ٹوٹا ہوا محسوس کر رہی تھی، جیسے سب کچھ چھن گیا ہو۔ اس نے اپنا سر دیوار سے ٹکا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ دھیرے دھیرے جیسے ذہن کے دریچے کھلنے لگے اور ماضی کے منظر ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے، وہ ماضی جو سکون سے زیادہ دکھوں سے بھرا ہوا تھا۔ چھوٹی سی مہرین سفید فراق میں ملبوس اپنی ماں کی گود میں بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی میں ایسی معصومیت تھی جو صرف ماں کے آنگن میں ملتی ہے، مگر یہ لمحے عارضی ثابت ہوئے۔ ایک اور حادثے نے اس کے والدین کو ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا۔ وہ منظر ابھی بھی اس کی یادوں میں زندہ تھا، جب اسے گڑیا کے ساتھ خالہ کے گھر چھوڑا گیا تھا۔ خالہ بہت پیاری تھی، محبت کرنے والی، ممتا سے بھرپور، مگر ان کے شوہر حاجی اکرم سخت گھیر، غصیلے اور غیرت کے معاملے میں جنونی تھے۔ دیکھو مہروین، وہ اکثر ڈانٹتے، اس گھر میں رہنا ہے تو اپنی حدود میں رہو، لڑکی کا کام گھر سنبھالنا ہوتا ہے، باہر جا کر مردوں میں گھلنا نہیں۔ جب مہرین نے ٹیچنگ کی جاب کے لیے خالہ سے اجازت مانگی، خالہ نے دبی دبی حمایت کی، مگر حاجی اکرم کا چہرہ تن گیا۔ اگر ایک بار بھی کسی نے تمہارے بارے میں کچھ غلط کہا، کسی کی زبان سے کچھ سننے کو ملا، تو یاد رکھنا، میں تمہیں اس گھر میں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ ان کی آواز گونجتی ہوئی اس کے کانوں میں دوبارہ گونجی۔ اور اب وہ کہاں آ پہنچی تھی؟ کوٹھا، رقص کی محفل، قید، بے بسی، خوف۔ اس نے اپنے بازوؤں کو اپنے گرد لپیٹ لیا، جیسے خود کو بچانے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔
خالہ جان مجھے معاف کر دینا، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ میں صرف عزت سے جینا چاہتی تھی، کسی کا بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، مگر تقدیر نے اس کے راستے میں خار بچھا دیے تھے۔ اب اگر اکرم خالو کو یہ سب معلوم ہو گیا تو وہ تو شاید زندہ دفن کر دیں گے اسے۔ میں کہاں واپس جاؤں گی؟ کون یقین کرے گا میرے ساتھ کیا ہوا؟ زندگی اس کے لیے تنگ ہو گئی تھی، آسمان بھی چھوٹا لگنے لگا تھا، ماضی کی یادیں کسی اذیت کی طرح اس کے اندر گونج رہی تھیں۔ وہ لمحے جب وہ پہلی بار سکول گئی تھی، جب بچوں نے تالیاں بجا کر مس مہرین کہا تھا، جب پہلی تنخواہ ہاتھ میں آئی تھی اور اس نے خالہ کے لیے چوڑیاں خریدی تھیں، وہ سب خواب لگنے لگے تھے، بہت دور، بہت پرانے۔ دروازے کی اس پار بد نصیبی اس کی منتظر تھی اور اس کے پیچھے عزت کی قبریں کھودی جا چکی تھیں، مگر وہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھی، ابھی نہیں۔ کچھ تو کرنا ہوگا، کچھ ایسا جو اسے اس دوزخ سے نکال سکے، مگر کیسے؟ یہ سوال اس کے کانوں میں گونج رہا تھا اور جواب ابھی کہیں بھی نہیں تھا۔ اگلے روز کمرے میں ادھورا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک کونے میں زمین پر بیٹھی مہرین کا وجود گویا ساکت ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے جھلملا رہے تھے اور سانسیں بے ترتیب چل رہی تھیں۔ پچھلے 24 گھنٹے جیسے اس کے وجود سے زندگی نچوڑ چکے تھے۔ وہ کمرے کی دیواروں کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہی اسے کوئی راہ دکھا دیں گی، کوئی معجزہ ہو جائے گا، کوئی در کھلے گا جو اسے اس جہنم سے نکال دے۔ تبھی دروازہ کھلا۔ چمکتی ہوئی ساڑی پہنے نورا اندر داخل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی تارا بائی، نخوت بھرا انداز، چہرے پر رونت اور آنکھوں میں کسی وحشی درندے کی جھلک۔ مہرین گھبرا کر جھٹکے سے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے دل میں دھڑکن تیز ہو گئی، ہاتھوں کی انگلیاں کپکپانے لگیں۔ تارا بائی قدم با قدم اس کی طرف بڑھی، یہاں تک کہ دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ مہرین نے گہری سانس لی مگر لب سختی سے بند کیے۔ خوف میں گندی خاموشی کو توڑنے کی ہمت ابھی جمع کر رہی تھی۔ تارا بائی نے کمر میں ہاتھ رکھے اور قدرے نرمی مگر طنز بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تھوڑی دیر بعد تمہیں فارم ہاؤس لے جایا جائے گا۔ امید ہے اب تک اندازہ ہو چکا ہوگا کہ تم کہاں آ چکی ہو۔ ان کے لہجے میں سٹ مہر یقین تھا، جیسے ان کے نزدیک یہ سب ایک عام سی کاروائی۔ مہرین نے ہمت مجتمع کی، آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی چمکنے لگی، مگر لہجہ مضبوط تھا۔ آپ جو بھی ہیں میں آپ کو صاف بتا رہی ہوں، مجھے اس خلیج زندگی کا حصہ نہیں بننا۔ خدا کا خوف کریں، آپ کو بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ کوئی عورت ایسی زندگی کسی پر مسلط نہیں کر سکتی۔ تارا بائی کے چہرے کا رنگ پل میں بدل گیا، غصے کی ایک لہر ان کے چہرے سے آنکھوں میں اتری اور ایک زناٹے دار تھپڑ مہرین کے منہ پر دے مارا۔ چپ رہو، وہ گھر آئیں۔ تم جیسی لڑکیوں کو ہم جیسے لوگوں کو نصیحت دینے کا کوئی حق نہیں۔ میں بہت تمیز سے آئی تھی، بہت نرمی سے تمہیں تمہاری حقیقت سمجھانے، مگر تم جیسی نادان لڑکیاں صرف درد سے سیکھتی ہیں۔ مہرین نے اپنا گال تھام لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک ضد، ایک غیرت کی چنگاری روشن تھی۔ تارا بائی نے پیچھے مڑ کر نورا کو دیکھا۔ نورا، باندھ اس کو اور وقت پر فارم ہاؤس پہنچا دینا، وہاں دیر برداشت نہیں کی جاتی۔ نورا نے ہلکے سے سر ہلایا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس جیسے کسی مشین کو حکم دیا گیا ہو۔ تارا بائی اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی اور ہاں، وہ جاتے جاتے رکی۔ یہ تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہے، قبول کر لو تو کم تکلیف ہوگی، ورنہ درد، بہت درد ہوگا۔ دروازہ بند ہوا۔ کمرے میں اب صرف مہرین کی سسکیوں کی آواز باقی تھی اور اندھیرے میں لرزتی ایک بیٹی کی تقدیر جو روشنی کے لیے اب صرف دعا ہی مانگ سکتی تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ باہر اندھیری رات اپنا راز جما چکی تھی اور گاڑی کے اندر ایک خاموش چھائی ہوئی تھی جو صرف ٹائروں کی سڑک پر ڈگر کھانے کی آواز سے ٹوٹتی تھی۔ پچھلی نشست پر مہرین بے بس، ہاتھ پاؤں بندھے، اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، بال الجھے اور وجود خوف سے لرزتا ہوا، ہر لمحہ جیسے اسے کسی ناپاک انجام کے قریب لے جا رہا تھا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ گاڑی نے رفتار کم کی تو مہرین نے ہمت جمع کر کے سر اٹھایا۔
آنکھوں میں خوف، دل میں دلاسے کی ایک آخری امید لیے اس نے سامنے بیٹھے ڈرائیور کی طرف دیکھا اور سسکتے ہوئے بولی، خدا کے عذاب سے ڈرو، تمہاری بھی بیٹیاں ہوں گی، کیا تم اپنی بیٹیوں کو بھی اس حال میں دیکھنا چاہو گے؟ مجھے چھوڑ دو۔ کہنا کہ میں بھاگ گئی تھی، مجھے اس گندگی میں مت ڈالو، میں بہت شریف لڑکی ہوں، خدا کے لیے۔ ڈرائیور نے ایک لمحے کے لیے آئینے میں اسے دیکھا، اس کے چہرے پر سرد بے حسی اور طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ہنسا، ایک کچی بے رحم ہنسی جیسے اسے ان فریادوں کی عادت ہو چکی ہو۔ ہمارا روز کا یہی کام ہے بی بی، وہ بولا، اور لڑکیاں ہم سے یہی کہتی ہیں۔ کوئی کہتی ہے وہ ڈاکٹر ہے، کوئی کہتی ہے وہ استاد ہے، کوئی کسی امیر باپ کی بیٹی بنتی ہے، لیکن آخر میں سب وہی کرتی ہیں جو ہم کہتے ہیں۔ مہرین کی آواز کپ کپائی، آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری ماں بہن نہیں، اگر بیٹیاں نہیں تو بیٹوں کے بھی نصیب ہوتے ہیں، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ تم کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں مرنا نہیں ہے؟ ڈرائیور کا چہرہ ایک پل کو سنجیدہ ہوا مگر پھر فوراً سختی میں ڈھل گیا۔ مرنا ہے یا نہیں یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ وہ گھر آیا، چپ چاپ پڑی رہو ورنہ زبان بھی بند کر دوں گا۔ گاڑی نے ایک اور موڑ کاٹا اور مہرین کی سسکیاں گاڑی کے شور میں گم ہو گئیں۔ وہ بے بسی سے آنکھیں بند کر کے اپنا سر سیٹ کی پوچھ سے ٹکانے لگی۔ دل میں ایک ہی دعا گونج رہی تھی، یا اللہ کسی معجزے سے مجھے بچا لے۔ اس کی فریادیں اندھیرے میں تحلیل ہو رہی تھیں اور وہ سفر جو کبھی گھر کی طرف ہوتا تھا اب اسے کسی ایسی منزل کی جانب لیے جا رہا تھا جہاں عزت، وقار اور انسانیت صرف خواب بن کر رہ گئے تھے۔ فارم ہاؤس کے وسیع و عریض لاؤنج میں رنگ و نور کی دنیا سجی ہوئی تھی۔ شیشے کے فانوس سے نکلتی زرد روشنی کمرے کو ہلکی ہلکی روشنی میں نہلا رہی تھی۔ دیواروں پر جدید فن پارے، زمین پر ایرانی قالین اور درمیان میں پڑی ہوئی مہنگی سنگ مرمر کی میز جس پر شراب کی بوتلیں، کرسٹل گلاس اور مہنگے سگار رکھے ہوئے تھے، چاروں طرف کہکے گونج رہے تھے اور دھواں فضا میں گھل کر ماحول کو نیم خمار میں ڈبو رہا تھا۔ شعیب خان زادہ ایک مخملی صوفے پر نیم دراز تھا، ہاتھ میں شراب کا نازک گلاس، سیاہ ڈریس پینٹ اور سفید قمیض میں اس کا جاہ و جلال مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غرور اور چہرے پر مغرور مسکراہٹ تھی، جیسے سب کچھ اس کی مٹھی میں ہو۔ اس کے گرد اس کے قریبی دوست بیٹھے تھے، سبھی کسی نہ کسی سیاسی یا کاروباری دنیا سے جڑے ہوئے طاقتور مرد۔ احسان جو کہ اس کا پرانا دوست تھا، گلاس تھامے اس کی طرف جھکا اور ہنستے ہوئے بولا، خان، تم نے کہا تھا کہ شراب کے ساتھ شباب بھی ہوگا، لیکن یہ تو صرف بوتلیں ہیں، لڑکیاں کہاں ہیں؟ یہ تو بہت روکھی پھیکی پارٹی لگ رہی ہے۔ شعیب خان زادہ نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ گلاس ہونٹوں سے لگایا، ایک لمبا گھونٹ بھرا اور اس کے بعد فاتحانہ انداز میں گویا ہوا، کبھی تمہارے خان نے کوئی وعدہ پورا نہ کیا ہو جو آج کرے گا۔ 2 لڑکیاں منگوائی ہیں، ایک تو آ چکی ہے، اندر تیار ہو رہی ہے، اور دوسری بس پہنچنے والی ہے۔ تم لوگ صرف اپنی سانسیں روک کر بیٹھو، آگ لگ نہیں ابھی، مگر دھواں اٹھنے ہی والا ہے۔ اس کے الفاظ پر پورا لاؤنج قہقہوں سے گونج اٹھا۔ باقی کے مرد جو اب تک ادھورے خمار میں تھے جوش سے چلائے، خان زندہ باد، خان زندہ باد۔ شعیب نے کرسی پر تھوڑا اور پیچھے ہو کر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی اور گلاس فضا میں بلند کرتے ہوئے بولا، یہ رات یادگار بنے گی، بس تم لوگ دیکھتے جاؤ۔ تمہارے خان کا سٹائل، تمہارے خان کی مہمان نوازی اور سب سے بڑھ کر خان کی چوائس۔ محفل میں ایک عجیب سرشاری پھیل گئی تھی۔ شراب کے نشے میں جھومتے ہوئے وہ مرد زور زور سے ہنستے، تالیاں بجواتے اور نعرے لگاتے جا رہے تھے۔ باہر سے موسیقی کی مدھم آواز آ رہی تھی اور اندر شعیب خانزادہ کے غرور کا خمار ہر چہرے پر چڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں وہ لڑکیاں اندر آنے والی تھی اور یہ سب مرد اپنی ہوس زدہ آنکھوں میں خواب سجا رہے تھے۔ شعیب خانزادہ کے چہرے پر ایک خبیث مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے تحفے نے ہی اس کی اس رات کو بادشاہی دینی ہے، لیکن جانتا نہیں تھا اس کی زندگی میں کیا شامل ہونے والا ہے۔ فارم ہاؤس کے اس کمرے میں خاموشی ایسی گہری تھی جیسے وقت تھم چکا ہو۔ اس کو فارم ہاؤس پہنچا دیا گیا تھا۔ اندر ہر شے مہنگی اور نفیس تھی، لیکن وہاں کی فضا میں ایک بے رحم اداسی اور اجنبی سا خوف بکھرا ہوا تھا۔ خواب اور رنگوں میں
رنگی دیواریں، نرم و ملائم پردے، خوبصورت فرنیچر اور اونچی چھتوں کے ساتھ جھولتے فانوس، سب کچھ تھا۔ مگر اس سب کے بیچ جو لڑکی کھڑی تھی، اس کے اندر ایک ہیبت خیز طوفان برپا تھا، وہ جس کا دل دھڑک دھڑک کر حلق میں آ رہا تھا، کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ کبھی دروازے کی طرف دیکھتی، کبھی کھڑکی کے پردے سرکاتی، جیسے کہیں سے کوئی معجزہ ہو جائے۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ بے بسی اور ناپاک ماحول سے نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا۔ ایک درمیانی عمر کی ملازمہ اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں چمکتے کپڑے تھامے۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے یہ سب اس کے روزمرہ کی ڈیوٹی ہو۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور کپڑے اس کے سامنے لہرائے۔ لباس شرم سے زیادہ جسم دکھانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ کوئی لباس نہیں تھا بلکہ بے لباس کر دینے کا اعلان تھا۔ ملازمہ نے سپاٹ لہجے میں کہا، یہ پہن لیجئے، جلدی کریں، پارٹی شروع ہو چکی ہے۔ اور خانزادہ صاحب نے کہا ہے دونوں لڑکیوں کو فوراً تیار کر دیا جائے، ایک لمحے کی بھی دیری برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ کہتی ہی وہ کپڑے بیڈ پر رکھ کر پلٹنے لگی، مگر وہ لڑکی غصے اور اذیت میں دہک اٹھی، جیسے زمین پھٹنے والی ہو۔ وہ زور سے چیخ کر بولی، رک جاؤ، سن رہی ہو؟ میں تیار نہیں ہوں گی اس غلاظت بڑی محفل کے لیے۔ بول دینا اپنے خان کو کہ مر جاؤں گی، ہاں مر جاؤں گی، لیکن اپنی عزت کسی کو نہیں چھونے دوں گی۔ ملازمہ رکی، آہستہ سے گردن موڑی، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہ ہمدردی تھی نہ افسوس، صرف تھکن اور بے حسی۔ ایک طویل لمحہ اسے دیکھنے کے بعد وہ بولی، یہاں آنے والی ہر لڑکی یہی کہتی ہے، مگر رات ختم ہونے تک وہ سب کچھ بھول جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف مڑی اور بغیر ایک لفظ کہے باہر نکل گئی۔ دروازہ دھیرے سے بند ہوا، مگر اس کی آواز اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ ہانپتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی۔ وہ لباس دیکھ کر ایک جھجری لی اور پلٹ کر کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا اور سسکیاں اس کے وجود کو ہلا کر رکھ گئیں۔ وقت جیسے ایک بار پھر رک گیا تھا، لیکن اب اس کے اندر امید بھی دم توڑنے لگی تھی۔ کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک سسکیوں کے بیچ ایک غیر مرئی گھٹن پھیلا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھی تھی، دل کی دھڑکن بے قابو تھی، پلکوں پر لرزتی آنسوؤں کی ایک قطار جیسے گرنے سے پہلے تھم گئی تھی۔ وقت ایک ایک لمحہ اس پر قیامت بن کر بیت رہا تھا۔ تبھی دروازہ ایک دھیمی مگر بھاری آواز کے ساتھ کھلا۔ شعیب خانزادہ اندر داخل ہوا، لڑکھڑاتے قدم، چہرے پر شراب کی سرخی، آنکھوں میں ہوس کی چمک اور ماتھے پر ناگواری کے بل۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، سگریٹ کی بدبو میں لپٹا ہوا دروازے کی چوکھٹ سے قدم اٹھاتا ہوا آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس نے جیسے اسے دیکھا، خوف اور دہشت سے جھٹکے سے کھڑی ہو گئی، آنکھیں پھیل گئیں، چہرہ سفید پڑ گیا اور ہاتھ کپ کپانے لگے۔ شعیب نے کمرے کی فضا میں پہلے خاموش اندھیرے کو کاٹتے ہوئے اپنی بدمست نگاہیں اس پر جمائیں اور ماتھے پر بر ڈال کر بڑبڑایا، تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ میرے دوست نیچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کچھ اور کہتا اس سے پہلے ہی وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی، خدا کا واسطہ ہے خان، مجھے جانے دو، میں بہت شریف لڑکی ہوں، میرے ساتھ ایسا ظلم مت کرو، اللہ تمہاری بہنوں کے نصیب اچھے کرے۔ آج تم مجھے چھوڑ دو گے تو کل تمہاری بہنیں سکون کی زندگی گزاریں گی، میں تمہارے سامنے گڑگڑا رہی ہوں، رحم کرو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، ایک چیختی ہوئی التجا تھی۔ شعیب کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہ آئی، اس نے بیزاری سے قدم بڑھایا اور جھپٹ کر اس کا بازو سختی سے پکڑا، اپنی طرف گھسیٹا، بکواس بند کرو اور یہ بتاؤ ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ وقت ضائع کر رہی ہو، میرے مہمان نیچے بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا لہجہ پتھر تھا، دل نہیں، آنکھوں میں وحشت تھی، عقل نہیں۔ لیکن اس بار وہ سہم کر پیچھے نہیں ہٹی، وہ آنکھوں میں خوف کے ساتھ ایک پرعزم چمک لے کر خاموش رہی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، پسینہ ماتھے پر آ چکا تھا، مگر اس کے ہاتھوں میں ایک فیصلہ آ چکا تھا۔ اگلے لمحے وہ آہستہ سے پیچھے مڑی، جیسے جھجک رہی ہو، مگر وہاں اس کے پیچھے ایک نازک مگر وزنی گلدان رکھا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے وہ گلدان اٹھایا اور اچانک پوری قوت سے شعیب خانزادہ کے سر پر دے مارا۔ شعیب کی آنکھیں حیرت اور درد کے امتزاج سے پھیل گئیں، وہ لڑکھڑایا، اس کے قدم زمین سے اکھڑ گئے اور پھر وہ گھٹنوں کے بل
زمین پر گر گیا۔ وہ اس کے سامنے جھکی اور سرد لہجے میں بولی، اب تم خود اپنے دوستوں کے لیے تیار ہو جانا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف نفرت، غصہ اور بغاوت تھی۔ ایک لمحہ اور وہ مڑی، دروازہ کھلا اور بے آواز قدموں سے باہر نکل گئی۔ وہ دوڑتی بھاگتی پچھلے حصے کی طرف گئی جہاں اندھیری راہداریوں نے اس کے لیے ایک امید کا دروازہ کھولا۔ وہ فارم ہاؤس ایک بھی دیوار پھلانگتی اندھیرے میں گم ہو گئی، مگر اس اندھیرے میں آج اس کی ہمت کی روشنی جگمگا رہی تھی۔ سفید دیواروں اور دوا کی تیز بو سے مہکتا اسپتال کا کمرہ مکمل سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ECG مشین کی بیپ بیپ کرتی آواز جیسے کسی خاموش طوفان کی پیش گوئی کر رہی تھی۔ کمرے میں ایک پلنگ پر شعیب خانزادہ بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہونٹ خشک اور زخم سے چہرہ پھولا ہوا لگ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ بیت چکا تھا جب اچانک اس کی پلکیں ہلکی سی جنبش لینے لگیں۔ آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں، روشنی سے خیرہ ہو کر اس نے پلکیں بھینچیں۔ اگلے ہی لمحے ایک دھندلے شعور کے ساتھ اس نے ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کیا۔ چھت گھومتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن پھر جیسے اس کے دماغ میں ماضی کے لمحے ایک بم کی طرح پھٹنے لگے۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، ماتھے کی رگیں تن گئی اور آنکھوں میں غصے کی سرخی ابھر آئی۔ اچانک وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا، تکلیف سے کراہتا ہوا مگر غصہ درد پر حاوی تھا۔ سلطان! اس نے حلق خشک ہونے کے باوجود زور سے پکارا۔ سلطان عارف، کہاں مر گئے تم سب؟ کمرے کے باہر کھڑے 2 گارڈ جو اس کی حالت دیکھنے کے لیے متفکر تھے، دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ شعیب نے ان کی طرف انگارہ بنی آنکھوں سے دیکھا۔ کہاں تھی تمہاری غیرت جب ایک لڑکی، ایک کوٹھے کی معمولی عورت مجھ پر وار کر کے بھاگ گئی؟ گارڈز نے خوف سے نظریں جھکا لی۔ ایک نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ خان صاحب، وہ بہت اچانک۔ شعیب نے تکیے کے نیچے رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ چپ رہو، مجھے وضاحتیں نہیں سننی۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، ہر حال میں۔ اگر تم دونوں سے میرے پاس واپس نہیں لائے نا تو خدا کی قسم تم دونوں کی لاشیں درختوں پر لٹکی ہوں گی۔ سمجھ آئی؟ اس کا لہجہ زہر میں بچا ہوا تھا، آواز میں دھاڑ تھی جیسے ایک زخمی درندہ اپنی شکار کی تلاش میں بپھرا ہوا ہو۔ کوٹھے کی عورت مجھ پر وار کرے گی؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ اس کی اوقات یاد نہ دلائی تو میرا نام بھی خانزادہ نہیں۔ اس کو ایسی سزا دوں گا کہ آئندہ کوئی طوائف خواب میں بھی ہاتھ اٹھانے کا تصور نہ کرے۔ دونوں گارڈز ایک پل کے لیے ساکت رہے، پھر فوراً سر ہلاتے ہوئے بولے، جی خان صاحب، ابھی نکلتے ہیں۔ وہ بچنی نہیں چاہیے، نکل جاؤ، شعیب نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اور سنو، اگر رات ہونے سے پہلے وہ میرے قدموں میں نہ پڑی تو تمہاری زندگی کی رات بھی آخری ہوگی۔ گارڈ فوراً کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے قدم تیز تھے، دل دھڑک رہے تھے۔ کمرے میں اب صرف شعیب کی بھاری سانسیں گونج رہی تھیں اور اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی بدلے کی آگ جو کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ 3 مہینے بعد وقت دھیمی دھیمی رفتار سے گزرتا چلا گیا تھا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ ویٹنگ ایریا کی خاموشی میں دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں جیسے ہر لمحہ اس کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ چل رہی تھیں۔ ارد گرد بیٹھے امیدواروں کے چہرے امید اور بے چینی کا عکس لیے ہوئے تھے، لیکن وہ مہرین ایک کنارے پڑی کرسی پر گمسم سی بیٹھی تھی۔ اس کی انگلیاں گھبراہٹ سے آپس میں الجھ رہی تھیں، نگاہیں سامنے دیوار پر تھیں لیکن ذہن کہیں اور۔ 3 مہینے، 3 اذیت ناک مہینے آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند گزرنے لگے۔ وہ رات جب وہ فارم ہاؤس سے نکل کر اندھا دھند بھاگی تھی، بارش کی بوندیں زمین سے ایسے ٹکرا رہی تھی جیسے قدرت خود اس کے ساتھ رو رہی ہو۔ اس کے پاؤں کی چپل کہیں گر گئی تھی، پیروں میں کانٹے چبھ رہے تھے، کپڑے کیچڑ سے لت پت تھے، سانسیں پھول گئی تھیں لیکن وہ رکی نہیں۔ جیسے جیسے فارم ہاؤس کی روشنی پیچھے چھوٹتی گئی، ویسے ویسے وہ اپنے اندر کا خوف بھی چھوڑتی گئی۔ پھر اچانک ایک تیز روشنی، ہارن کی آواز اور ایک زوردار ٹکر، وہ سڑک پر گر گئی تھی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ 2 گھنٹے بعد جب اس کی آنکھ کھلی وہ کسی نرم بستر پر تھی۔ سامنے ایک مہربان چہرہ، درمیانی عمر کی عورت جو فکر مندی سے اس کی نبض چیک کر رہی تھی۔ بیٹا تم کون ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ آواز میں خالص ممتا کی گونج تھی۔ مہرین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دل میں چھپی ساری اذیت باہر نکل آئی۔ وہ عورت مسز شہناز سنتی رہی۔
سر ہلاتی رہی اور پھر آہستہ سے بولی، تم اب میرے ساتھ ہو بیٹا، یہ دنیا بہت ظالم ہے، لیکن جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ بحرین کو ایسا لگا جیسے وہ برسوں بعد کسی ماں کی آغوش میں آئی ہو۔ شہناز بیگم نے نہ صرف اسے پناہ دی بلکہ اس کے زخموں پر مرہم رکھا، نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کروایا اور اعتماد بحال کیا، اور اب 3 ماہ بعد وہ یہاں تھے، ایک دفتر کے ویٹنگ ایریا میں، ہاتھ میں پکڑا بلو فائلز جس میں اس کے تعلیمی اسناد تھی، اس کی محنت کا ثبوت تھی۔ یہ سب بہت مشکل سے اس نے کالج سے نکلوائے تھے۔ اندر سے آواز آئی، مس مہرین پلیز کم ان۔ وہ چونک کر اٹھی، ہاتھ لرز رہے تھے لیکن قدموں میں حوصلہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی جیسے ہر قدم اس کی نئی زندگی کا سنگ میل ہو۔ اندر داخل ہوتے وقت اس نے پیچھے مڑ کر ویٹنگ ایریا پر ایک نظر ڈالی اور پھر ماضی پر، وہ فارم ہاؤس، وہ خوف، وہ زخمی راتیں، سب جیسے ایک پرانی کتاب کی طرح بند ہو چکی تھیں۔ اب ایک نیا باب کھلنے والا تھا اور اس بار وہ لڑکی نہیں ایک مضبوط عورت بن چکی تھی۔ دفتر کا وہ کمرہ کشادہ مگر سادگی سے آراستہ تھا۔ دیوار پر سجی ہوئی گھڑی کی ٹک ٹک، نرم روشنیوں سے نہایا ہوا ماحول اور کونے میں رکھا ہوا سبز پودا جیسے ایک پرسکون فضا قائم کیے ہوئے تھا۔ مہرین نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور اجازت ملنے پر آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، مگر جیسے ہی اس کی نگاہ مینٹور کی نشست پر بیٹھی شخصیت پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے، اس کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، آنکھیں خوف سے پھیل گئی، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ سامنے شعیب خان زادہ بیٹھا تھا، وہی شعیب جس کے چنگل سے وہ بڑی مشکل سے نکلی تھی۔ وہ بے اختیار پلٹنے لگی مگر اس سے پہلے ہی شعیب کا ہاتھ میز پر رکھا ہوا ریموٹ دب گیا اور دروازہ کلک کی آواز کے ساتھ خود بخود لاک ہو گیا۔ وہ تیزی سے اپنی نشست سے اٹھا اور لمبے لمبے قدموں سے چلتا ہوا مہرین کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ 3 ماہ، پورے 3 ماہ میں نے پاگلوں کی طرح تمہیں تلاش کیا ہے، کہاں غائب ہو گئی تھی تم؟ اس کی آواز میں حیرت، غصہ اور درد سب گڈ مڈ ہو گئے تھے۔ مہرین نے کانپتے ہوئے قدم پیچھے ہٹائے، آنکھوں میں وحشت سمٹ آئی۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ سر نفی میں ہلاتی رہی جیسے ہر لفظ کے ساتھ خود کو حقیقت سے دور لے جانا چاہتی ہو، مگر اگلے ہی لمحے شعیب نے اس کا بازو مضبوطی سے تھاما اور اسے اپنے روبرو کر لیا۔ تم سمجھتی ہو تم مجھ سے چھپ سکتی ہو؟ جس دن تم بھاگی تھی اس دن میں نے اپنی سانسیں روکنی تھی۔ مہرین کا سارا حوصلہ اس کی گرفت میں تحلیل ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہچکیوں میں ڈوبی ہوئی آواز میں وہ بولی، خان، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں بہت شریف لڑکی ہوں، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، ان لوگوں نے مجھے اغوا کیا تھا، میری تو ماں بھی نہیں، میرا باپ بھی نہیں، میں اپنی خالہ کے گھر رہتی تھی، اب وہ گھر بھی نہیں رہا، میں بے سہارا ہو چکی ہوں، مجھے مت سزا دو۔ شعیب کے چہرے پر سختی تھی مگر آنکھوں میں گہرا تاثر ابھر آیا۔ مہرین نے رو رو کر کہا، میں ڈر گئی تھی اس دن، تم سے، اس ماحول سے، اس لیے تم پر وار کیا، لیکن میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، میں اب کسی کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شعیب اب بھی اسے گھور رہا تھا جیسے ہر لفظ کو دل میں تول رہا ہو۔ مہرین کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے بازو پر گر رہے تھے اور اس لمحے شاید پہلی بار شعیب خان زادہ کے دل بند دروازوں پر کوئی نرم سی دستک ہوئی تھی۔ کمرے کی فضا میں خاموشی ایسی تھی جیسے وقت رک گیا ہو۔ شعیب خان زادہ اب بھی اس کے سامنے کھڑا تھا مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی اور ضد تھی۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور لب کپکپا رہے تھے جیسے کسی لمحے کوئی اور فریاد ٹوٹ کر نکل جائے گی، مگر وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شعیب نے سرد آواز میں لب کھولے، اگر چاہتی ہو کہ تمہیں بخش دیا جائے تو ابھی اسی وقت مجھ سے نکاح کرو، بولو، منظور ہے؟ مہرین کی سانس جیسے رک گئی، اس نے سر اٹھا کر شعیب کو دیکھا اور الجھی ہوئی آواز میں بولی، کیا مطلب؟ آپ مجھ سے نکاح کریں گے؟ لیکن کیوں؟ شعیب نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، اس کے چہرے پر سختی کے پیچھے چھپی الجھن اور انا جیسے جھلک رہی تھی۔ پھر وہ آہستگی سے بولا، مجھے تمہارے ساتھ رات گزارنی ہے، مگر میں جانتا ہوں شریف لڑکیاں نکاح کے بغیر کسی مرد کے قریب نہیں جاتی، اور تم نے خود کو شریف کہا ہے، تو میں نکاح کر لیتا ہوں، صرف ایک رات کے لیے، بولو، منظور ہے؟
مہرین پیچھے کو لڑکھڑائی جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو اس کے قدموں سے۔ آنکھوں میں سوال، خوف اور اذیت بھر گئی۔ نہیں، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نکاح صرف ایک رات کے لیے؟ شعیب کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور آواز بلند کرتے ہوئے بولا، ہاں، ایک رات کے لیے، ورنہ میں پولیس کیس کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دوں گا۔ تم جانتی ہو میری یہ سب کرنا کچھ مشکل نہیں۔ تمہارے پیچھے نہ ماں ہے، نہ باپ، نہ خالہ، نہ کوئی ایسا جو تمہیں بچا سکے۔ تم بالکل اکیلی اور اس تنہا دنیا میں تمہارے لیے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے، میرا نکاح۔ مہرین کے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹنے لگا۔ وہ اس مرد کو حیرت سے دیکھ رہی تھی جس کی گرفت سے نکلنے کے بعد اس نے سکون کی سانس لی تھی۔ وہ جس سے بھاگ کر آئی تھی آج اس کی قسمت پھر اسی کے رحم و کرم پر لا کھڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں ہوا جیسے رک گئی ہو، اس کی نم آنکھیں شعیب کی آنکھوں میں جھانکنے لگیں۔ چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا، لب کپ کپا رہے تھے، پھر آہستگی سے جیسے دل کی ساری امید مر چکی ہو۔ وہ سر جھکا کر روحان سی آواز میں بولی، ٹھیک ہے، ہاں، میں نکاح کروں گی۔ شعیب کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری اور وہ آہستہ سے بولا، اچھا فیصلہ کیا تم نے، مہرین خانزادہ، ٹو بی۔ وہ لفظ، وہ نام مہرین کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گیا، مگر اب وہ کچھ بھی کہنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ وہ صرف خاموشی سے کھڑی رہی جیسے قسمت کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا ہو۔ 3 روز بعد فلیٹ کا لاؤنج نیم روشن تھا، سورج غروب ہو چکا تھا اور کمروں میں مدھم روشنی نے خاموشی کو اور بھی گہرا کر دیا تھا۔ مہرین خاموشی سے صوفے پر بیٹھی تھی، نگاہیں دروازے پر جمی تھی جیسے کوئی اندیکھے لمحے کا انتظار ہو۔ 3 دن گزر چکے تھے، وہ دن اور رات بس اسی دروازے کی طرف تکتے ہوئے گزارے تھے۔ نکاح کے بعد ڈرائیور نے فلیٹ میں چھوڑنے کے بعد ایک بار بھی مڑ کر خبر نہ لی، اور شعیب وہ مکمل خاموشی اختیار کر چکا تھا۔ آج صبح سے اس کا دل عجیب ہو رہا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے جب اچانک دروازہ کھلا اور شعیب خانزادہ پورے رعب سے اندر داخل ہوا۔ مہرین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ گھبرا کر یکدم کھڑی ہو گئی، ہاتھ لرزنے لگے اور آنکھوں میں ایک بار پھر وہی انجانی بے چینی اتر آئی۔ شعیب نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کیا کر رہی تھی 3 دن سے؟ اس کا لہجہ نرم ضرور تھا مگر اس میں وہی بے نیازی کی ٹھنڈک بھی جھلک رہی تھی۔ مہرین کے لب کپ کپائے مگر آواز نکالی، آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا مسکرایا اور اس کے برابر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میرا انتظار؟ اور وہ کس لیے؟ اس کا سوال سیدھا تھا، بے حد سادہ مگر معنی خیز۔ مہرین نے نظریں جھکا لیں جیسے زمین پر کوئی جواب کھوج رہی ہو۔ آپ نے اور میں نے ڈیل کی تھی کہ نکاح کے بعد کچھ وقت گزاریں گے، پھر آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ شعیب نے گہری سانس بھری اور لمحہ بھر خاموش رہنے کے بعد اس کی طرف جھک کر بولا، کون سی ڈیل؟ کوئی کاغذ ہے؟ کوئی کانٹریکٹ پیپر؟ مہرین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب الجھن، خوف اور ایک انجانی الجھن نے لے لی تھی۔ مگر آپ نے خود کہا تھا۔ میں بہت کچھ کہہ جاتا ہوں مہرین، مگر ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی، اور یہ بات مجھے خود نکاح کے بعد پتہ چلی۔ شعیب نے بات مکمل کی اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی، لیکن اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مہرین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ آپ مجھے قبول کر رہے ہیں؟ اس کا لہجہ عجیب بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ شعیب کے چہرے پر اس بار نہ ہنسی تھی نہ غصہ، بس ایک ٹھہری ہوئی سنجیدگی تھی۔ قبول کرنا ہے یا نہیں یہ میں خود نہیں جانتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اب تم میری بیوی ہو، اور ہم خانزادوں کے ہاں بیوی صرف طلاق سے نہیں جاتی، یا تو میت اٹھتی ہے یا وہ عزت کے ساتھ ہماری حویلی کی مالکن بن جاتی ہے، اس نے کہا، اور ایک ٹھہری ہوئی خاموشی کمرے میں پھیل گئی۔ اب تم جاؤ، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں اپنے آباء و اجداد کی حویلی لے جا رہا ہوں۔ شعیب نے بات ختم کی اور نظریں سامنے دیوار پر جما دی۔ مہرین کے قدم تھرتھرا گئے۔ وہ دھیرے سے اٹھی، آنکھیں ابھی تک اس کی باتوں کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھی۔ دل کسی انجانی دھڑکن سے لرز رہا تھا۔ وہ چپ چاپ سہمے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جیسے ایک نئے امتحان کے دروازے پر قدم رکھ رہی ہو۔ مگر قدرت نے اس کے ساتھ حسین کھیل کھیلا تھا۔ وہ مرد جو کسی عورت کو نظر بھر کر نہیں دیکھتا تھا،
صرف ایک ٹیشو پیپر کی مانند یوز کر کے چھوڑ دیتا تھا۔ وہ انجانے میں اس کا اسیر ہو گیا تھا۔ 6 مہینے بعد ساحل پر شام اتر چکی تھی۔ افق پر سورج آہستہ آہستہ سمندر کی سطح میں تحلیل ہو رہا تھا اور اس کا سنہری عکس پانی کی لہروں پر ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت نے اپنی رنگوں بھری پینٹنگ زمین پر بکھیری ہو۔ ہوا میں نم کی خوشبو اور سکون کا ایک خاص سا احساس بکھرا ہوا تھا۔ ساحل پر بیٹھے دو وجود خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام تھے، الفاظ کے بغیر مگر احساسات سے بھرپور۔ ریت پر ننگے پاؤں شعیب اور مہرین ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے۔ شعیب کے چہرے پر وہی رعب مگر اس کے اندر کی شدت کچھ اور کہانی سنا رہی تھی۔ مہرین کا دوپٹہ ہوا کے نرے میں تھا اور اس کا دھیما سا چہرہ کسی خواب میں ڈوبا دکھائی دیتا تھا۔ وہ بہت دیر سے شعیب کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی، جیسے برسوں سے دل میں قید ایک سوال آج لفظوں کی صورت باہر نکلنا چاہتا ہو۔ ایک بات پوچھوں؟ مہرین کی آواز ہوا کے شور میں نرمی سے ابھری۔ شعیب نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ایک مانوسی چمک ابھری۔ ہمیشہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ مجھے اپنی حویلی لے گئے، خاندان کے سامنے بیوی کے طور پر متعارف کروایا۔ میں تو کوٹھے کی لڑکی تھی۔ میں کئی دنوں سے یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتی تھی مگر کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی شرمندگی، وہی سوال جس نے 6 مہینوں سے اس کے دل کو جکڑا ہوا تھا۔ شعیب نے چند لمحے خاموشی اختیار کی۔ اس کا چہرہ سورج کے ڈوبتے ہوئے عکس میں اور بھی پراسرار لگ رہا تھا۔ نگاہیں خلا میں گم تھی، جیسے وہ کسی یاد کو چھو رہا ہو۔ میرے خاندان کی ہر لڑکی ڈرپوک، خاموش اور بزدل ہوتی ہے، کیونکہ ہم خان ہوتے ہیں۔ ہماری بیٹیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ہر مرد سے ڈرو، اپنے شوہر کی مرضی میں اپنی سانس بھی گنواؤ۔ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے رکا، پھر نرمی سے آگے بولا، مجھے ایسی لڑکیاں زہر لگتی ہیں، ڈرپوک، بزدل۔ دل چاہتا ہے ایسی عورتوں کا گلا دبا دوں۔ اس دن جب تم نے میرے سر پر گلدان مارا، اس لمحے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا، کیونکہ میں ایک بہادر عورت چاہتا تھا، ایک ایسی عورت جو ظلم کے خلاف کھڑی ہو سکے، جو صرف میرے ساتھ نہ چلے بلکہ میرے سامنے بھی کھڑی ہو سکے۔ مہرین کی آنکھیں بھیگنے لگیں مگر ان میں دکھ نہیں تھا، فقط تشکر کی ایک جھلک تھی۔ تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا، جیسے دل کی گہرائی سے نکلے سوال نے راستہ خود چن لیا ہو۔ شعیب نے یہ سن کر ایک بلند بانگ کہکا لگایا۔ سمندر کی لہروں کے شور میں اس کا کہکا گونج بن کر بکھر گیا۔ پھر وہ مہرین کی طرف جھکا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اگر محبت نہ ہوتی تو آج تم حاملہ نہ ہوتی خانزادی۔ مہرین کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس ہنس کر اپنا چہرہ شعیب کے سینے میں چھپا لیا۔ شعیب نے نرمی سے اسے تھام لیا، جیسے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیشہ کے لیے قبول کر لی ہو۔ آسمان پر آخری سنہری کرنیں معدوم ہو رہی تھیں اور ان دونوں کے درمیان محبت کا نیا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ ایک نئی زندگی، ایک نیا آغاز، جو دکھوں، محرومیوں اور طوفانوں سے گزر کر اب سکون کے ساحل پر جا رکا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔